السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بک. حاضر خدمت ہے مہرالنساء شاہ میر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 38. وہ پیپر دے کر یونیورسٹی سے باہر نکلی تو اسے اپنے سامنے عمر حیات کھڑا نظر آیا. وہ مسکرا رہا تھا. حالے اس کو دیکھ کر مسکرائی. دفتن وہ اپنے پیچھے سے آتی آواز پہ ٹھٹکی تھی. پہلے ہارون، پھر سفیر، اور اب یہ ASP. حالے تم مردوں کے معاملے میں کتنی اچھی ہو نا. یہ آواز سونیا اور اس کی کچھ چیلوں کی تھی، اس کی کلاس میٹ اور حریف. وہ اسی طرح کے جملے یونیورسٹی میں سنتی رہتی تھی لیکن کچھ کہتی نہیں تھی. شاید اسے اپنا آپ ساری یونیورسٹی کے سامنے کمزور لگا کرتا تھا. اس نے ایک نظر سامنے کھڑے عمر کو دیکھا. اس کی آنکھیں، اس کا وجود، وہ پورا کا پورا ڈھارس تھا. وہ اگر اس کے ساتھ کھڑا رہتا تو حالے ساری دنیا سے لڑ سکتی تھی. وہ مڑی، اپنے پیچھے کھڑی لڑکیوں کے ٹولے کو دیکھا. پہلے سگریٹ، پھر شراب، اور اب ڈرگز. سونیا، تم نشے کے معاملے میں کتنی اچھی ہو نا. سامنے کھڑی لڑکی کا چہرہ لمحے بھر میں دھواں دھواں ہوا تھا. اب کہ وہ دوسری لڑکی کی طرف اشارہ کیا. پہلے پروفیسر اکرم، پھر پروفیسر جمال اور پھر پرنسپل ریحان خان تک. کشف، تم ٹاپ کرنے کے معاملے میں کتنی اچھی ہو نا. کیا لگتا ہے میں نہیں جانتی تم ان کے آفس میں کیا کیا کرتی رہتی ہو. وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے معصومیت سے کہہ رہی تھی. اہانت سے اس لڑکی کے گال سرخ ہوئے تھے. یکدم سونیا آگے بڑھی اور حالے کو تھپڑ مارنا چاہا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ پڑنے سے لڑکھڑا کر گر پڑی. حالے کے پیچھے کھڑی لیل اب اپنے ہاتھوں سے نادیدہ گرد صاف کر رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو خس کم جہاں پاک. ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنس پڑی. ان سے ذرا فاصلے پر کھڑا عمر حیات بھی ہنس دیا. وہ لڑکی اب نیچے گری بک جھک رہی تھی. اس کی چیلیاں اسے اٹھا رہی تھیں. حالے عمر کی جانب بڑھ آئی. تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ہارون کے ہسپتال والے کمرے کے باہر کھڑے تھے. 2 گارڈ اب بھی باہر پہرا دے رہے تھے. وہ تینوں اندر جانے لگے جب ان میں سے ایک گارڈ نے عمر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے اندر جانے سے روکا. آپ نہیں جا سکتے، آپ کا ID کنفرم نہیں ہے. سرخ چہرے اور بڑی مونچھوں والا گارڈ اس سے کہہ رہا تھا. لیل اندر چلی گئی تھی. حالے مسکراہٹ دبائے اس کے ساتھ کھڑی تھی. تم اب مجھے روکو گے؟ میرا ID سارا شہر جانتا ہے. ہٹو، دماغ نہ گھماؤ. وہ بیزاری سے کہتا اندر جانے لگا. اب کہ ان دونوں گارڈز نے اس کو بازو سے پکڑ لیا تھا. عمر نے اگلے ہی لمحے خود کو جھٹکا دے کر چھڑوایا. وہ یہاں جھگڑا نہیں کر سکتا تھا. تبھی مدد طلب نظروں سے حالے کو دیکھا. اگر ڈنر میں اپنے ہاتھ کا چائنیز کھلاؤ گے تو کچھ سوچ سکتی ہوں. وہ اس کے قریب کھڑی آہستہ آواز میں کہہ رہی تھی. عمر نے اس کو خفگی سے دیکھا. پولیس والا میں ہوں اور آپ مجھ سے رشوت مانگ رہی ہیں. وہ گارڈز کی موجودگی کے باعث دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا. کھڑے رہو یوں ہی اور اپنا ID کنفرم کرواؤ. وہ تمکنت سے آگے بڑھنے لگی جب اپنے عقب سے آتی عمر کی منظور ہے کی آواز پہ رکی. پھر ایڑیوں کے بل گھوم کر اس کو دیکھا. شوہر ہے میرا، اندر آنے دو. وہ عمر کے چہرے کو دیکھتی مسکراتے ہوئے بولی اور وہ منہ پھلائے خفا خفا سا اندر چلا گیا. پیچھے گارڈز آپس میں سرگوشی کرنے لگے. حالے میڈم نے ہمیں اپنے ہی شوہر کو اندر جانے سے روکنے کا کیوں کہا؟ دوسرا گارڈ جواب میں کچھ کہہ رہا تھا. اندر جاؤ تو ہارون اسپتال کے تکیوں کی مدد سے کمر سیدھی کیے نیم دراز تھا. وہ اب کافی بہتر تھا. چہرے کے داغ مندمل ہونے لگے تھے، زخم بھر رہے تھے. اس کا سانولا چہرہ اپنے دوستوں کو دیکھ کر کھل اٹھا تھا. کمرے میں بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی، کوئی صوفہ نہیں تھا. یہ وزٹرز کے لیے اشارہ تھا کہ یہاں زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے. وہ تینوں ہارون کے دائیں بائیں کھڑے تھے. لیل کے ہاتھ میں ایک پھول تھا جو ہارون نے مسکراتے ہوئے وہ پھول لینے کو ہاتھ بڑھایا. لیل نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ پہ چپت رسید کی. تمہارے لیے نہیں ہے یہ، میرے حسین ریشمی بالوں کے لیے ہے. کہتے ہوئے اس نے پھول اپنے چھوٹے بالوں میں اٹکایا. سانولا چہرہ دمک رہا تھا. ہارون نے خفگی سے ہاتھ پیچھے کر لیا. اب ذرا سر کو بھی، کیا سارے بیڈ پر پھیل کر بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ عمر تھا جو اس کی ٹانگوں کو سمیٹ رہا تھا. ہارون جلدی سے ذرا سا پیچھے ہوا، ٹانگیں سمیٹ کر سمٹ کر بیٹھ گیا. حالے اور عمر اس بچی ہوئی جگہ پر بیٹھ گئے.
لیل اس کے ٹوٹے ہوئے بازو والی سائڈ پر بیٹھ گئی۔ اب مناظر کچھ اس طرح سے تھے کہ ہارون سکڑا سمٹا ہوا سا نیم دراز کم بیٹھا ہوا تھا۔ عمر اس کے پاؤں کے قریب دائیں جانب اور ہالے بائیں جانب، لیل اس کے کندھے کے بالکل ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی۔ ہاں بھائی، پھر کیسا رہا سب؟ بچ کیسے گئے تم؟ سوال کرنے والی لیل تھی۔ ابھی وہ کچھ جواب دیتا کہ یاد ہے لیل، وہ ہمارا یونی فیلو امان، اس کا بھی تو ایسا ہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا؟ کیسے تڑپ تڑپ کر مرا تھا بیچارہ وہ۔ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ ہارون کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ لیل اس کی تائید کر رہی تھی۔ میرا کیس اتنا کریٹیکل نہیں تھا، بس بازو ٹوٹا ہے اور سر میں کچھ چوٹیں آئی ہیں۔ وہ بدقت بول سکا۔ میں تو بچ گیا ہوں۔ اس نے سب کو یقین دلانا چاہا۔ اب یہ حالے کی باری تھی۔ ویسے ہاری، تمہیں یاد ہے وہ جو ملائکہ تھی ہماری کالج فیلو؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس بیچاری کا آپریشن بھی تو کامیاب ہو گیا تھا نا، لیکن پھر آپریشن کے 15ویں دن بیچاری مر گئی۔ ویسے کل ہارون کے آپریشن کا بھی 15واں دن ہے نا؟ عمر نے لقمہ دیا۔ ہارون کا گلا خشک ہونے لگا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے گردن موڑ کر لیل کو دیکھا۔ اس نے آنکھیں جھپکا کر تسلی دی، جیسے کہہ رہی ہو میں ہوں نا۔ ارے تم لوگ کیوں اس کو ڈرا رہے ہو؟ کوئی نہیں مرتا وہ، اس نے ڈپٹا۔ بس یہ ٹوٹا بازو یہیں رہ جائے گا میرے خیال سے۔ اب اس کا بازو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیوں عمر؟ ساتھ عمر کو دیکھا۔ ہارون فخر ہوتے چہرے کے ساتھ باری باری ان کو دیکھے گیا۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو، اب اسے ایک ہی ہاتھ سے پینٹ کرنا ہوگا۔ کیا ہیش ٹیگ تھا اس کا؟ اس نے سوچتے ہوئے اداکاری کی۔ دا ٹی پی اے، حالے نے یاد دہانی کروائی۔ ہاں تو دا ٹی پی اے اب سے دا ایک ہتھیا پینٹر بن جائے گا۔ ویسے ہاری، اب ایک ہاتھ سے پینٹ کرتے اچھے لگو گے کیا؟ ایسا کرو مستری بن جاؤ، بہت اسکوپ ہے، میرے کچھ جاننے والے ہیں، میں تمہیں رنگ روغن کا کام دلوا دوں گی۔ عمر، تمہارے جاننے والے بھی ہوں گے؟ آخری بات عمر کو دیکھ کر پوچھی۔ عمر نے جی جی بہت ہیں کہہ کر ہارون کا پارا آسمان پہ چڑھا دیا۔ اس کی رنگت سرخ ہو چکی تھی، چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ نکلو تم سب کے سب، ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، وہ غصے سے بولا۔ جب سے آئے ہو مرنے مارنے کی باتیں کیے جا رہے ہو، نکلو سب ورنہ میں اپنے گارڈز بلوا لوں گا۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی، لیکن وہ تینوں چالاک لوگ معصوم ہارون کو ڈرا چکے تھے۔ اچھا اچھا، زیادہ معصوم کلی بننے کی ضرورت نہیں۔ عمر نے ہاتھ جھلایا، پھر اٹھ کر اپنے لائے ہوئے ریسٹورانٹ پارسلز کی جانب گیا۔ ہارون کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اسے لگا ضرور اس کے دوست اس کے لیے کچھ اچھا کھانے کو لائے ہوں گے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا جب عمر نے لارج پیزا کے 3 بڑے بڑے ٹکڑے کیے، ایک ہالے کو، دوسرا لیل اور تیسرا اپنے ہاتھ میں لیے دوبارہ اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ ہارون کا جی للچانے لگا تھا۔ اس نے ہالے کو آس بھری امیدوں سے دیکھا۔ تمہارا اسٹمک خراب ہو جائے گا، اس نے بے نیازی سے کہا۔ پتہ ہے ہارون اس کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر کے پوچھا، پھر پیزا کا ٹکڑا ہارون کے منہ کے قریب لے گئی۔ یہ بالکل ویسا ہے جیسا ہم نے اٹلی میں کھایا تھا۔ آہ، اٹلی کے پیزا، اس نے بول کر مزہ لیا۔ پیزا اب بھی اس کے منہ کے قریب تھا۔ ابھی ہارون آگے بڑھ کر نوالا لیتا، حالے نے پیزا کھینچ لیا۔ وہ اپنا دل محسوس کر رہ گیا۔ اسی وقت نرس اندر داخل ہوئی تھی۔ ان سب کے ہاتھ میں پیزا دیکھ وہ فوراً ان کے سر پر آن پہنچی۔ تقریباً 5 منٹ تک وہ ان کو صلواتیں سناتی رہی اور ہارون مزے سے سنتا رہا۔ آخر میں وہ ان سب کے ادھ کھائے پیزا اور باقی بچا پیزا اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ چلی گئی تو عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ حالے اس کے ساتھ اٹھی۔ ہارون نے اس کو اٹھتے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے اپنا دل بیٹھتا محسوس ہوا۔ اس کے بیمار چہرے پر جو مسرت تھی یکدم بے چینی میں بدل گئی۔ چلو اب ہم نکلیں گے، کچھ شاپنگ کرنی ہے، پھر ملیں گے تم سے بھی۔ حالے اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ دفتن وہ رکی، اپنے کندھے پر ٹنگے پرس کو کھنگالا، اندر سے چھوٹی چھوٹی کلر ٹیوبز نکالیں۔ ہارون یکدم سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں الوہی سی چمک جاگ اٹھی۔ حالے اب اپنے پرس سے چھوٹا سا ایک نوٹ بک جتنا کینوس نکال رہی تھی۔ ساری چیزیں نکال کر اس نے ہارون کے آگے بیڈ پر رکھ دیں۔ ویسے آج کل نرسز بھی فارم میں ہیں، مریض کو ایک زہر بھرا انجیکشن مار دیتی ہیں
اور کام ختم۔ لیل اب ہارون سے دھیمی آواز میں سرگوشی کر رہی تھی۔ ہارون نے اس کو نہیں دیکھا، وہ ہالے کو دیکھتا رہا۔ کیا میں مر سکتا ہوں؟ ہالے نے سارے کلرز اور کینوس اٹھا کر اس کی گود میں رکھے، پھر ہتھیلی کی بند مٹھی اس کی جانب بڑھائی۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے اس کی مٹھی سے اپنی مٹھی ٹکرائی۔ تم دنیا ہو، کیا تم نے کبھی دنیا کو مرتے دیکھا ہے؟ مسکراتے ہوئے اس کی تسلی کروائی، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دلاسا دیتی ہے۔ اگر یہ دوستی پارٹ 2 کی شوٹنگ مکمل ہو گئی ہو تو ہم چلیں؟ عمر کی بیزار آواز پر وہ مڑی تھی، پھر وہ دونوں دروازے تک بحث کرتے ہوئے گئے۔ اب تم کب تک میرے سر پہ مسلط رہو گی؟ ہارون نے خود سے جڑ کر بیٹھی لیل کو دیکھا۔ لیل نے مسکراتے ہوئے آنکھیں پٹپٹائیں۔ کیا تم میرا چہرہ پینٹ کر سکتے ہو؟ وہ معصومیت سے پوچھتی ہوئی اس وقت واقعتاً پیاری لگ رہی تھی۔ ہارون نے تکان سے گردن پیچھے پھینک دی۔ آہ، اب یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ وہ دونوں لڑتے جھگڑتے بلاخر اسی مال کے بوتیک پہنچ گئے تھے جہاں حالے نے وہ ساڑی دیکھی تھی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح بے چین اور خوش تھی۔ سارا راستہ وہ عمر کو اس پلین سادہ ساڑی کی خصوصیات بتاتی آئی تھی۔ وہ دونوں اس بوتیک میں داخل ہوئے۔ آج اس سیلز گرل کی جگہ کوئی اور لڑکی کھڑی تھی۔ حالے مسکراتی ہوئی اس کی جانب بڑھ آئی۔ کل جس لڑکے نے ساڑی دکھائی تھی وہ بھی حالے کو پہچانتے ہوئے آگے آیا۔ ہیلو، کل میں نے یہاں ایک ساڑی کا آرڈر بک کروایا تھا، مجھے وہی چاہیے، اس نے لڑکے سے کہا۔ لڑکے نے افسوس سے نفی میں گردن ہلائی۔ سوری میم، وہ ساڑی آج صبح ہی سیل ہو گئی ہے۔ حالے کا رنگ ایک پل کو سفید ہوا تھا۔ اصل میں صبح کی شفٹ میں ہمارے دوسرے کولیگز تھے تو اسی ایڈیشن کی کوئی دوسری ساڑی؟ حالے نے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے بدقت پوچھا۔ لڑکے نے ایک بار پھر نفی میں گردن ہلائی۔ اب کہ حالے کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ بات ایک ساڑی کی نہیں تھی، بات مالی خود مختاری کی تھی، بات اس کی پازیٹیو انا کی تھی، بات اس کی ناک کی تھی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اسے کچھ پسند آئے اور حالے سلطان اسے خرید نہ سکے۔ عمر اب بلند آواز میں ان سے کچھ کہہ رہا تھا، شاید لڑ رہا تھا، جھگڑ رہا تھا۔ حالے بت سی بن گئی تھی۔ اس کے پاس 3 مردوں کے کارڈز ہمہ وقت رہا کرتے تھے۔ آج اس کے پاس وہ تینوں مرد نہیں تھے۔ اسے لگتا تھا اسے دادا اور ماموں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا واقعی، کیا حالے ان کے بغیر کچھ تھی؟ اپنے گھر کے مردوں کے کارڈز کے علاوہ کیا اس کے پاس اپنا کچھ بھی تھا؟ اس نے غائب دماغی سے لڑتے ہوئے عمر کو دیکھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بک کیا ہوا آرڈر کس طرح بیچ سکتے ہیں؟ وہ برہمی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ حالے کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ بغیر کچھ کہے بوتیک سے باہر نکل گئی۔ اس کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے، چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا اور دل و دماغ بس ایک بات پوچھ رہا تھا، حالے سلطان، تمہارے پاس اپنا کیا ہے؟ اسپتال کا کمرہ ویسا ہی تھا جیسا وہ دونوں چھوڑ کر گئے تھے۔ اب البتہ ایک چیز کا اضافہ تھا، ایک عدد صوفہ۔ وہی صوفہ ہارون کے بیڈ کے دائیں طرف رکھے، چہرہ ہارون کی جانب موڑے لیل سکندر بیٹھی تھی۔ اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اس کے گال بغیر کسی بلش آن کے اس وقت گلابی ہو رہے تھے۔ بیڈ پہ تکیوں کے سہارے نیم دراز ہارون شاہد منہمک سا اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس کے سینے سے ذرا پیچھے کر کے چھوٹا سا اسٹینڈ لگایا گیا تھا جس پہ اس کا نوٹ بک جتنا لمبا اور بڑا کینوس فٹ تھا۔ یہ اسٹینڈ بالکل اسی طرح لگا تھا جیسے اسپتال میں بیڈ پر لیٹے مریض کے کھانے کا ٹیبل ہوتا ہے۔ امیروں کے چونچلے، ہارون کلر پیلٹ کو اپنے سینے پر رکھے ہوا تھا اور ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ ایک نظر لیل کو دیکھتا، پھر برش کے بالوں کو رنگوں میں ڈبوتا اور پھر وہ کورا سفید کینوس ایک نئے رنگ سے آشنا ہو جاتا۔ میرے بال لمبے رکھنا، اچھا؟ لیل کی تنبیہ پر اس نے ہاتھ روک کر اس کو دیکھا۔ کیوں؟ تمہارے چھوٹے بال بھی خوبصورت ہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا۔ کیا تمہیں لمبے بال پسند ہیں؟ وہ اسے غور سے بہت دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بہت، بہت زیادہ۔ جتنے لمبے بال حالے کے ہیں نا اتنے لمبے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، وہ جیسے خواب کی سی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ پھر تم لمبے بال رکھتی کیوں نہیں؟ کیا تمہارے بالوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ لیل چند ثانیے اس کو دیکھتی رہی، ایک دم اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئیں۔
جب میں چھوٹی تھی نا، تب میرے بال بہت لمبے ہوا کرتے تھے، وہ کھڑکی کو دیکھتے ہوئے یاسیہ سے کہہ رہی تھی۔ پھر میرے بال گرنا شروع ہو گئے اور معراج بابا نے میرے بال بہت چھوٹے کٹوا دیے۔ وہ ہیون کے ہر بچے کا ہر طرح سے خیال رکھا کرتے تھے۔ میرے بال کاٹنے کے بعد اب ان کو انہیں لمبا کرنے کی ٹینشن لگ گئی۔ یوں وہ ہر ہفتے میں 2 دن خود سے بیٹھ کر میرے بالوں میں تیل لگاتے تھے۔ کین یو بلیو اٹ؟ وہ مجھے اپنے ہفتے میں 2 دن 20-20 منٹ دیتے تھے۔ مجھے اپنے آپ پہ رشک آتا تھا۔ میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت بچی سمجھتی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر ہارون کو دیکھا۔ ہر بچے کے اندر کسی نہ کسی تعلق، انسان یا چیز کے لیے نیڈنیس یا ڈیسپریشن ہوتی ہے۔ میں معراج سلطان کے لیے ایسی تھی۔ میں ان کی محبت کے لیے لالچی تھی۔ پھر کچھ ماہ بعد میرے بال ٹھیک ہونے لگے اور معراج بابا کی توجہ دوسرے بچوں کی طرف لگ گئی۔ وہ رکی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکے۔ ہارون اس کو دیکھتا رہا۔ اس دن میں نے اپنے بال خود سے کاٹے، بہت برے اور بے ڈھنگے طریقے سے۔ معراج بابا نے مجھے تھوڑا بہت ڈانٹا، لیکن مجھے بدلے میں ان کی توجہ مل گئی۔ موٹے موٹے آنسو لڑھک کر گر پڑے۔ سرمئی آنکھوں والے لڑکے کی آنکھوں میں تعصب ڈر آیا۔ وہ پھر سے مجھے وقت دینے لگے، میرے بالوں میں تیل لگانے لگے اور تھوڑا بہت ڈانٹ بھی دیتے۔ پھر یہ میرا معمول بن گیا۔ میں ہر تیسرے چوتھے مہینے اپنے بال کاٹ دیتی تھی اور وہ بغیر کچھ کہے دوبارہ سے ان کو لمبا کرنے کی کوشش میں لگ جاتے۔ وہ جانتے تھے میں یہ سب ان کی توجہ کے لیے کرتی ہوں، لیکن وہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ وہ اچھے سلطان تھے، ان کو لوگوں کے بھرم رکھنے آتے تھے۔ تم عمر کو پسند کرتی ہو؟ ہارون نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لیل کے چہرے پر بیک وقت کچھ آیا تھا، کوئی اذیت، کوئی درد، کوئی بے بسی۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اس نے جھکے سر کے ساتھ اعتراف کیا۔ وہ بالکل معراج بابا کی طرح تھا۔ ہر لڑکی اپنے پارٹنر میں اپنا فادر فگر ڈھونڈتی ہے۔ میرے لیے عمر بالکل معراج بابا کی طرح تھا۔ میں اور وہ 24 سال کے تھے جب مجھے لگا وہ میرے لیے حد سے زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ اس نے گیلی ہوتی آنکھیں اٹھا کر ہارون کو دیکھا۔ میں نے معراج بابا سے کہا عمر سے میرے لیے بات کریں۔ اس کے کانوں میں دور کہیں کوئی آواز گونجی۔ لیل بچے، مرد اپنے قریب کی ساری عورتوں کی نظر پہچانتا ہے۔ ایسے میں وہ 2 طریقے اپناتا ہے۔ پہلا، وہ عورت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور یا تو اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے یا پھر کمظرفی دکھاتا ہے۔ دوسرا، وہ انجان بن جاتا ہے، اپنے قریب کی عورتوں کی نظر پہ اندھا اور آواز پہ گونگا۔ ایسا مرد یا تو مجبور ہوتا ہے یا اس کی زندگی میں کوئی اور عورت ہوتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے عمر کیوں انجان بن رہا ہے؟ آواز کا فسوں ٹوٹا۔ وہ حال میں تھی، ہارون کے سامنے بیٹھی منوان معراج سلطان کی باتیں دہراتی ہوئی۔ مجھے یقین تھا عمر کی زندگی میں کوئی ہے۔ پھر میں نے خود کو بے توقیر نہیں کیا، میں اسی کی طرح انجان بن گئی تھی۔ میں سلطان نہیں تھی، لیکن بھرم رکھنے مجھے بھی آتے تھے۔ اس نے آنکھیں ہتھیلی کی پشت سے رگڑی، پھر ہلکے سے مسکرائی۔ چلو میرے بال لمبے پینٹ کرو، سرمئی بلے۔ ہارون نے اس کو دیکھا، پھر دونوں یکدم ہنس پڑے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور حسن سلطان اندر داخل ہوا، لیکن پھر وہ چوکھٹ میں ہی رک گیا۔ ان دونوں کو مسکراتے دیکھ اس کے لب ہلکے وا رہ گئے۔ ہارون نے مسکرا کر اسے پاس بلایا۔ وہ شاکی آنکھوں سے اس کو دیکھتا رہا، پھر نظر موڑ کر لیل کو دیکھا۔ آپ کو بس مجھے ہی بھائی بنانا تھا۔ یہ سرمئی بلّا کیا لگتا ہے؟ ہاں اے، سرمئی بلّا کیا ہوتا ہے؟ ہاں؟ ہارون نے اسے جھڑکا۔ لیل مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتی رہی۔ حسن ہوں کہتا مڑ گیا۔ ہارون تعجب سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے کیا ہوا؟ چھوڑو اسے، تم پینٹ کرو۔ لیل نے اس کا دھیان واپس کینوس کی طرف دلوایا۔ ہارون سر جھٹک کر دوبارہ پینٹ کرنے لگا۔ لیل نم آنکھوں سے مسکراتی رہی۔ وہ اسے لیے سمندر کنارے بنے ایک ریسٹورانٹ آیا، لیکن آج شاید اس سیاہ آنکھوں والی لڑکی نے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ریسٹورانٹ سمندر کنارے بنا تھا، لکڑی کا فرش اور لکڑی ہی کے لمبے ستونوں والا ریسٹورانٹ ایک شان سے کھڑا تھا۔ وہ دونوں جہاں بیٹھے تھے اس میز سے ٹھانٹے مارتا سمندر اور لہروں کا شور آتا تھا۔
ان کا کھانا ٹھنڈا پڑنے لگا تھا لیکن ہالے بس چہرہ موڑے سمندر کو دیکھتی رہی۔ اس کے بال اڑ اڑ کر چہرے پر آ رہے تھے جنہیں وہ ہٹا نہیں رہی تھی۔ دفتن اس نے عمر کو پکارا۔ تمہیں اپنے پیسے سے اتنا عشق کیوں ہے؟ خالی بے تاثر چہرہ۔ وہ چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا پھر دھیمی آواز میں کہنے لگا، کیونکہ میں نے اسے بنایا ہے اپنے زور بازو پہ، میں نے اسے کمایا ہے۔ مجھے یہ شان، یہ دولت، یہ رتبہ ترکے میں نہیں ملا، میں نے اس کے لیے 10 سال جدوجہد کی ہے۔ وہ سادگی سے کہہ رہا تھا، کوئی خود ترسی، کوئی غرور اس کے لہجے میں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میری زندگی میں کئی سال ایسے تھے جب میں اپنی پسند کا کھانا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، جب میں مہنگے مہنگے ریسٹورانٹ نہیں جا سکتا تھا۔ یہ برانڈڈ کپڑے، گھڑیاں، پرفیوم، یہ سب لینا کوئی 1-2 سال پہلے شروع کیا ہے میں نے، ورنہ اس کے پہلے تو میں بازار میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر سستی چیزیں لیتا تھا۔ وہ بول رہا تھا اور حالے بغور اس کو سن رہی تھی۔ یہ لائف سٹائل، یہ لگژریز، یہ سب میں نے خود کو گفٹ کی ہیں، میں نے ان کو کمایا ہے۔ آپ پیسے کی قدر صرف تب جان سکتے ہو جب آپ اسے حلال طریقے سے کماتے ہو۔ مجھے پیسے سے عشق ہے کیونکہ میں نے اسے کمانے میں ایک عمر خرچ کی ہے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے بابا اور میرے اکاؤنٹ سے پیسے اور زیور کس نے لیا ہوگا؟ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ بولی، جسے سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ عمر نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ مطلب شمس؟ خالے نے کراہ کے آنکھیں بند کی۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ اس سب کی ضرورت کسے ہوگی؟ وہی تو ہے جو ہمیں جھکانا چاہتا ہے۔ اس کے لہجے میں ناپسندیدگی تھی۔ عمر نے جواب نہیں دیا۔ کھانا اب بھی انچھوا رکھا تھا جب حالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم لیل کے گھر جا رہے ہیں، چلو فوراً، وہ غائب دماغی سے کہہ رہی تھی۔ عمر نے ایک نظر اس کو دیکھا پھر انچھوئے کھانے کو۔ اور یہ کھانا، یہ کون کھائے گا؟ جانتی ہیں کتنا بل آئے گا؟ اف، عمر پلیز، کوئی بھی کھا لے گا، بل دو اور چلو یہاں سے۔ اسے کوفت ہوئی۔ ہاں، چرس بیچتا ہوں نا میں، بل میں دوں اور کھائے کوئی اور۔ وہ بڑبڑایا، ساتھ ویٹر کو آواز دی۔ مؤدب سا ویٹر بھاگتا ہوا آیا۔ حالے تب تک جا چکی تھی۔ کھانا پیک کرو اور گاڑی میں دے جاؤ، فوراً، وہ کہتا ہوا حالے کے پیچھے بھاگا۔ بس ثابت ہوا، پیسہ عمر کا عشق تھا اور وہ عاشقی کے مظاہرے میں خاصا کنجوس واقع ہوا تھا۔ لیل کے فلیٹ پر پہنچتے وہ ایک دھاڑ سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ لیل سامنے والے کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ گیلے بال تولیے میں لپیٹے، ڈھیلے ڈھالے کرتے ٹراؤزر میں ملبوس، اس کے چہرے پر ان دونوں کو دیکھ کر حیرت آئی تھی۔ ہاں، مانا کہ میرا سر بڑا ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ تم دونوں ہر وقت میرے سامنے آ کر میرا دل جلاتے رہو؟ وہ صوفے پہ کشن ٹھیک کرتے ہوئے نارمل آواز میں بولی۔ آلے نے نہیں سنا۔ عمر نے سن کر انسنا کیا۔ اس کی توجہ کا مرکز اس وقت چھت پر لگے جالے تھے۔ وہ اندر اسٹور کی طرف بڑھ گیا۔ جالے والا ڈنڈا، اب بول بھی چکو زوجہ، لیل کوفت سے بولی۔ آپ کماتی کیوں ہیں؟ اس نے کھڑے کھڑے پوچھا۔ اس کا انداز عجیب تھا، روبوٹک سا۔ لیل جو نارمل تھی، یکدم اس کے چہرے پر جیسے کسی نے چابک دے مارا ہو۔ اسی وقت عمر جالے کا بڑا سا ڈنڈا لے کر آتا ہوا دکھائی دیا۔ لیل اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئی تھیں، مٹھیاں ضبط سے بھنج گئیں۔ میں 8 سال کی تھی جب ابا کو جوئے اور شراب کی لت لگ گئی۔ ایک ہی سال میں شراب ان کو کھا گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا اور ابا کا دیوالیہ نکل آیا۔ وہ حالے کے روبرو کھڑی زخمی سرخ آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ عمر سر پہ ڈاکٹروں والا ماسک پہنے، جالے والے ڈنڈے کو لمبا کیے چھت کے ایک کونے سے جالے صاف کر رہا تھا۔ لیل کہہ رہی تھی، ایک دن ابا نے جوئے میں سب ہار دیا اور نشے کی حالت میں خودکشی کر لی۔ دادی نے اماں اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ آدھی رات کے وقت میں اور اماں اکیلے سڑک پر بیٹھے تھے، کیونکہ اماں کے پاس جانے کو کوئی گھر نہیں تھا۔ ان کا کوئی بھائی، کوئی باپ، کوئی اپنا نہیں تھا، یتیم تھیں۔ وہ ان دونوں سے ایسے بے نیاز تھا جیسے ان دونوں کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ جالے، یہ جالے اتنے کیوں بڑھ گئے تھے؟ صبح ہونے والی تھی جب کچھ لوگ آئے، اماں سے بدتمیزی کی اور پھر اماں کو لے کر گئے۔ اماں نے مجھے چھپا دیا تھا، میں خوف سے وہیں چھپی بیٹھی رہی۔
وہ لوگ میری ماں کو لے گئے اور اسی رات مجھے معراج بابا اپنے پاس لے آئے۔ 2 دن بعد کسی کچرے کے ڈھیر سے میری اماں کی لاش ملی، زیادتی شدہ اور مسخ شدہ۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ اگر عورت کے پاس اپنا گھر نہ ہو تو اسے کیا کیا جھیلنا پڑتا ہے۔ اگر اماں کے پاس اپنا گھر ہوتا تو وہ رکی، آواز خوف سے کانپی، آنسو ٹوٹ کر گالوں پر گر پڑے۔ اماں کے پاس گھر ہوتا تو ان کے ساتھ زیادتی نہ ہوتی، ان کی لاش اس طرح مسخ شدہ نہ ہوتی۔ اس رات مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ عورت کے پاس اپنا کچھ نہ کچھ ہونا کتنا ضروری ہے۔ میں اس لیے کماتی ہوں تاکہ جب کبھی میرا شوہر، میرا بیٹا یا میرے گھر کا کوئی بھی مرد مجھے گھر سے نکالے تو میرے پاس جانے کے لیے اپنا گھر ہو، کھانے کے لیے اپنے پیسے ہوں اور پہننے کے لیے اپنے کپڑے ہوں۔ میں گھر بنانے کے لیے کماتی ہوں۔ ہر عورت کو اپنے لیے کمانا چاہیے تاکہ جب کبھی اسے کوئی گھر سے نکالے تو اس کے پاس جانے کے لیے اپنا گھر ہو۔ وہ بے بسی سے کہتی صوفے پہ ڈھہ سی گئی، ٹال نوچ کر بالوں سے اتارا، گیلے چھوٹے بال چہرے کے اطراف میں گرنے لگے۔ وہ چاروں کونوں کے جالے اتار چکا تھا اور اب جالے والا ڈنڈا واپس اسٹور میں رکھنے جا رہا تھا۔ ہالے خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ان دونوں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، دلاسا دینے کو کوئی الفاظ نہیں تھے۔ عمر واپس آیا، ایک نظر لیل کو دیکھا، پھر جالے گرنے کی وجہ سے خراب ہوئے فرش کو۔ اب اس کو کون صاف کرے گا؟ ہر کسی کے کمانے کا مقصد الگ ہوتا ہے ہالے، میرا الگ ہے، عمر کا الگ، لیل نے کہنا شروع کیا۔ عمر اب سوائپر سے چھت سے گرنے والا چونا صاف کر رہا تھا۔ کوئی شوق سے کماتا ہے، کوئی مجبوری سے، کسی کی عادت ہوتی ہے، کسی کی انا۔ میرے لیے کمانا مقصد ہے، مجھے کمانا ہے تاکہ میں اپنا گھر بنا سکوں۔ عمر کماتا ہے کیونکہ اسے مقام چاہیے، کریڈیبلٹی چاہیے۔ میرے کچھ اور دوست ہیں، ان کے لیے کمائی شوق ہے۔ تم اپنے ارد گرد دیکھو، اپنی ضرورت، اپنے شوق دیکھو، پھر فیصلہ کرو تمہیں اپنی وجہ خود ڈھونڈنی ہوگی۔ وہ اب سارا کچرا ڈسٹ بن میں ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور کچن میں لگے سنک کے سامنے کھڑا ہاتھ اور چہرہ دھو رہا تھا۔ زندگی میں آپ کے پاس ایک عمر حیات ہونا چاہیے جو بنا کہے، بنا جتائے آپ کا گھر صاف کر دیا کرے۔ عمر چہرہ دھو کر آیا تو ہالے اس کو دیکھے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے دماغ میں اب بھی مختلف سوچیں تھیں، اب بھی کوئی جواب تسلی بخش نہیں تھا۔ اب بھی اس کے پاس ایک تسلی تھی، لیل کی ماں کے پاس باپ، بھائی، شوہر نہیں تھا۔ ہالے کے پاس حسن تھا، عمر تھا، ہارون تھا۔ اس کے پاس اس کے باپ کے پیسے تھے، لیکن ہر تسلی ایک جگہ آ کر دم توڑ دیتی تھی۔ اس کے پاس اپنا کیا تھا؟ ان سارے مردوں کے ہوتے ہوئے وہ سرخ ساڑی نہیں خرید سکی۔ اگر اس کے پاس اپنا کچھ ہوتا تو آج وہ ساڑی اس کے پاس ہوتی۔ وہ سارے خیال جھٹک کر دروازے کے پاس چلی آئی۔ عمر اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ برتن دھو کر جاؤ الفا، لیل پیچھے سے غرائی تھی۔ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں، اپنی مرضی کے کام کروں گا۔ وہ ہاتھ جھلاتا باہر چلا گیا۔ پیچھے ایک اذیت تھی جس نے ایک بار پھر لیل کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اگر اس کی ماں کے پاس اپنا گھر ہوتا تو وہ کبھی اس طرح نہ مرتی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی نظر آتی تھی۔ عمر حیات کے بنگلے پر اس لمحہ گہری رات اتری ہوئی تھی۔ عمر گھر سے باہر گیا ہوا تھا، نہ جانے اس کے کون سے کام تھے جو ختم نہیں ہوتے تھے۔ حالے سلطان رات کے اس پہر بھی لان میں رکھے صوفوں پر بیٹھی تھی۔ اس کے بھورے بال بکھرے ہوئے تھے، خشک اور بے جان۔ اس نے ہاتھ پھیر کر محسوس کیا کتنے عرصے سے اس نے بالوں کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لی تھی، کتنے عرصے سے اس نے کسی پارلر کا کوئی چکر نہیں لگایا تھا۔ کیا تھا جس نے اسے یہ سب کرنے سے روک رکھا تھا؟ پیسہ اور اس کا نہ ہونا۔ ذہن کے ایک کونے سے آواز گونجی۔ اس کا خاموش موبائل سامنے پڑا تھا۔ آلے نے موبائل اٹھا کر چہرے کے آگے کیا، پھر اس کی انگلیوں نے میکانکی انداز میں نفیسہ حیات کا نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ وہ آسمان کو دیکھتے ہوئے جاتی ہوئی گھنٹی کو سنتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد کال پک ہو گئی تھی۔ ہیلو؟ نفیسہ کی نیند سے بوجھل آواز سنائی دی۔ حالے کو کوئی شرمندگی نہ ہوئی۔ وہ آدھی رات کو لوگوں کو اپنے لیے جگانے کی عادی تھی۔ آپ کماتی کیوں ہیں؟ وہی روبوٹک مشینی انداز۔ نفیسہ نے گہری سانس لی۔
शुक्र करो हाले सुल्तान मैं रिवायती सास नहीं हूँ, वरना रात के इस पहर में तुम्हें बताती कि मैं कमाती क्यों हूँ। वो नॉर्मल अंदाज में कह रही थी। वो उमर की माँ थी, बातों के अपनी तरफ से जवाब देना जानती थी। आपको रात के 1 बजे कॉल कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि आप कोई रिवायती सास नहीं हैं। मुझे बताएं आप कमाती क्यों हैं? उसने सवाल दोहराया। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कमाती हूँ। मेरी अना शुरू से बहुत ऊंची रही है। मुझे अपने घर के मर्दों से पैसे मांगना पसंद नहीं था। मेरी नाक आड़े आती थी, इसीलिए मैंने खुद कमाना शुरू किया। उनका लहजा धीमा था। आले के अब्रू सुकड़े। लेकिन घर के मर्दों से मांगने में बुराई क्या है? बाप, भाई, शौहर, वो सब किस लिए होते हैं? अगर वो हमें कमा कर खिला ना सकें तो ऐसे मर्दों का क्या फायदा? वो झुंझला ही गई थी। मैन्स आर नॉट प्रोवाइडर्स। मर्द सिर्फ हमें खर्चा देने के लिए नहीं पैदा हुए। जब मर्द आपसे घर का चूल्हा और सफाई संभालने को कहें, तब तो फौरन हम औरतों के अंदर की फेमिनिस्ट जाग जाती है। हम फौरन कह देती हैं, भाई हम सिर्फ चूल्हा देखने और सफाई के लिए पैदा नहीं हुई। हम बच्चे संभालने और बर्तन धोने के लिए पैदा नहीं हुई। लेकिन जब हम मर्दों को अपना एटीएम समझ लेते हैं, तब हमारे मयार दोहरे क्यों हो जाते हैं? हाले का सांस तक रुक गया। वो दम साधे सुनती रही। जब औरत अपने रंग और कद की वजह से रिजेक्ट हो जाती है, तब तो हम लोग खूब आवेला करते हैं। लेकिन जब मर्द बड़ा घर, गाड़ी और भारी भरकम बैंक बैलेंस ना होने की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, तब हम क्यों खामोश रह जाते हैं? हाले सुल्तान, जिस तरह औरत चूल्हा संभालने और बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं है, इसी तरह मर्द पैसा देने वाली मशीन नहीं है। लेकिन अगर हमारे मर्द हमारे लिए कमा रहे हैं तो इसमें आखिर क्या बुरा है? उसने एक आखिरी तसल्ली चाही। स्पीकर के पार नफीसा हयात तक उसकी आवाज़ दौड़ती हुई गई। बिल्कुल, कोई बुराई नहीं है। अगर आपके मर्द आपके लिए कमा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। कई बार कई चीज़ों के लिए दिल मारना पड़ेगा। कई बार शोकेस में रखी ऊंची हील और सुर्ख साड़ियाँ बस देखने पे इक्तफा करना पड़ेगा। सुर्ख साड़ी के नाम पर दिल में एक हूक सी उठी थी। दिल जख्म जख्म हुआ था। सिंगल इनकम पे आज के दौर में बस गुजारे हो सकते हैं। ख्वाहिशात, ट्रैवलिंग, होटलिंग और ढेर सारी शॉपिंग के लिए हमेशा डबल इनकम चाहिए होती है। मर्दों की कमाई पे रहना है तो दिल मारना और कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना होगा। क्या तुम अपना दिल मार सकती हो? और ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब हाले के लिए हमेशा ना ही रहेगा। उसने चंद अलविदाई कलिमात कहकर कॉल काट दी। दिल बोझल था, सांस भारी थी, ख्वाहिशात का बोझ कमर तोड़ रहा था। क्या अच्छा नहीं था हाले सुल्तान दिल मारना और कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख ले? सुल्तान मंजिल में उस वक्त शम सुल्तान के कमरे में जाओ तो एक हशर बरपा था। सफ़ीर सुल्तान सादा टी शर्ट और ट्राउज़र्स में खड़ा अपने बाप के सामने चीख चिल्ला रहा था। परवा बेचैनी से उन दोनों को देख रही थी। महर किसी खामोश तमाशाई की तरह कोने में खड़ी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा बाबा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपने उस उमर हयात को मेरे मुकाबले में खड़ा कर दिया। उसकी इतनी औकात है, उसकी इतनी जुर्रत। शम्स कोई जवाब दिए बगैर अपने मोबाइल की स्क्रीन को अंगूठे से ऊपर नीचे कर रहे थे, यूं जैसे सफ़ीर की सारी बकवास गैर अहम थी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ डैड, मुझे जवाब दीजिए। आपने उसे मेरे मुकाबिल कैसे खड़ा किया? वो पहले से ज्यादा बुलंद आवाज में फुंकारा। उसने मेरी मंगेतर के साथ अफेयर चलाया, उसे एक्सप्लॉइट किया। शादी के दिन उसे लेकर गायब हो गया। मैं सारे शहर में जलील बदनाम हो गया। उसकी वजह से हमारी सारी फैमिली सफर कर रही है और आपने उसे हमारे ऑफिस में जगह दे दी। उसका चेहरा सुर्ख था और तनफ्फुस तेज। वो बोलते बोलते हाँफ गया, लेकिन शम्स के सुकून में रत्ती बराबर फर्क नहीं आया। आप मुझे जवाब नहीं देंगे, है ना? लेकिन याद रखिएगा, सफ़ीर सुल्तान को अपने इंतकाम लेने आते हैं। मैं उसे कल सुबह धक्के देकर ऑफिस से निकाल दूंगा और आप ये तमाशा देखिएगा। वो उंगली उठाकर उनको वार्न करते हुए बोला। फिर मेहर का हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर जाने लगा जब शम्स की आवाज़ पे वो जैसे बर्फ का मुजस्समा बन गया। तुम ऐसा नहीं करोगे सफ़ीर सुल्तान, और अगर किया
تو ساری دنیا جان جائے گی کہ اپنے سگے تایا کو قتل کرنے والے تم خود ہو۔ سفیر کے ہاتھ سے مہر کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ فروا نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ مہر نے آگے بڑھ کر فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اس کے لب بے یقینی سے واہ ہوئے۔ وہ شاکی آنکھوں اور لرزتے جسم کے ساتھ مڑا۔ میں جانتا ہوں اس روز تم اسپتال گئے تھے اور تم میرے بھائی کے اوپر چیخے چلائے، اور اس کے بعد تم نے نہ جانے کیا کیا کہ میرے بھائی کو دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گئے۔ کہہ دو یہ جھوٹ ہے، جھٹلا دو میری بات۔ وہ اس کے مردہ چہرے پر نظریں گاڑے استہزاء سے کہہ رہے تھے۔ سفیر کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ وہ بس ساکت سن سا کھڑا رہا، شمس کے آگے اپنے دونوں بازو سفیر کے کندھے پر رکھے۔ میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں سفیر، میں تمہیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی عمر، وہ مجھے وکٹم کم ولن زیادہ لگتا ہے۔ وہ جتنا زمین کے باہر ہے اتنا ہی اندر ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہمارے لیے شک ہے۔ وہ مجھے بھائی کا پرتو لگتا ہے۔ وہ فارغ رہے گا تو اس کا دماغ ہمارے خلاف چلے گا۔ میں نے اسے مصروف کر دیا ہے تاکہ اس کا دماغ ہمارے حق میں چلے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں کہہ رہے تھے، نرمی اب بھی مفقود تھی۔ سفیر ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی برف کا مجسمہ، سفید بے جان۔ تم ایک قتل کرو یا 1000، میں تمہیں ہر دفعہ بچاؤں گا، کیونکہ تم میرے بیٹے ہو۔ ہمارے درمیان اختلافات ہیں، نفرت ہے، لیکن تعلق بھی ہے۔ میں تمہیں بچاؤں گا اور تمہیں مجھے ایسا کرنے دینا ہوگا، کیونکہ دور کہیں مجھے لگتا ہے کہ عمر ہمارا قہر ہے۔ وہ زندہ ہے تو وہ ہمیں مارے گا۔ وہ شمس کچھ کہہ رہے تھے۔ سفیر کچھ سن رہا تھا، لیکن فروا کو شمس کے آخری الفاظ کسی اور وقت، کسی اور دور میں لے گئے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نگین سلطان کی طلاق کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ نہ وہ کسی سے ملتی تھی، نہ بات کرتی تھی۔ مہر مکمل طور پر فروا اور حسینہ کے رحم و کرم پہ آ چکی تھی۔ اس وقت بھی فروا مہر کو اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر سلائے بیٹھی تھی۔ گلابی رنگ کے لمبے پیروں تک آتے لون کے جوڑے میں ملبوس، والوں کو چہرے کے اطراف میں گرائے، وہ مہر کے ننھے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی جب اس کے کمرے کی چوکھٹ میں نگین آ کر کھڑی ہوئی۔ نیلے سادہ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، بالوں کی سادہ چٹیاں بنائے، اس کا حسن سوگوار تھا۔ وہ ایسی حسین عورت تھی جسے دیکھنے کے چند دنوں بعد بھی تم اس کے سحر سے نہیں نکل سکو گے۔ فروا نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس کو دیکھا، پھر واپس اپنے شغل میں مشغول ہو گئی۔ نگین چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب آ کر رکی۔ میرا بیٹا کیسا تھا فروا؟ اس نے ایک عجیب لہجے میں سوال کیا۔ بے قراری، بے بسی، کیا تھا جو اس کے لہجے میں نہیں تھا؟ وہ بالکل تمہارے جیسا تھا، بلند بخت والا۔ وہ مٹی کو چھو کر سونا کر سکتا تھا۔ فروا سر اٹھائے بغیر بولی۔ اس نے مجھے پہلے ہی دن خوفزدہ کر دیا تھا۔ ساحر تھا وہ، سحر کرتا تھا۔ نگین کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ تم نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ آنسوؤں کے درمیان بولی۔ میں مجبور تھی نگین، وہ یہاں رہتا تو غالب رہتا، سب کچھ اس کا ہوتا، تخت، بخت، محبت، چاہت۔ میں کیسے اس کو سب کچھ لینے دیتی؟ وہ خالی کھوکھلی آنکھوں سے نگین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اب کہاں ہوگا؟ کیا وہ زندہ ہوگا؟ وہ مر گیا ہوگا، اب تک تو مر ہی چکا ہوگا۔ نگین کے دل کو کوئی مٹھی میں جکڑ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں خشک کیں، اب ان میں کوئی آنسو نہیں تھا۔ وہ میرا بیٹا تھا فروا، جسے تم نے کچرے پہ پھینک دیا۔ اس کا لہجہ ہلکا تھا، بالکل ہلکا۔ تم نے کہا وہ شیطان ہے۔ میں نے اسے 9 ماہ قرآن سنایا تھا۔ وہ شیطان کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے 9 ماہ اس کی بلند بختی کی دعائیں کی تھیں۔ وہ جہاں رہے گا، حکومت کرے گا۔ تم دیکھنا، تم کہتی ہو وہ مر گیا ہے؟ اب کے نگین کا لہجہ بھاری تھا، ضرب لگانے جیسا۔ پھر دعا کرنا وہ مر ہی گیا ہو، کیونکہ اگر وہ زندہ رہا تو تمہیں جینے نہیں دے گا۔ خدا اسے توفیق دے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹے۔ وہ حقارت سے کہتی واپس چلی گئی۔ پیچھے فروا نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ حکومت کرے گا، وہ بھی اس قرآن پڑھانے والی کے گھر۔ اس نے اپنا دھیان دوبارہ مہر ماں کی جانب مبذول کر لیا۔ یہاں حال میں اس کے سامنے اس کا شوہر اور بیٹا کھڑا تھا۔
ان دونوں کو الگ الگ طریقوں سے جان کا خوف لاحق تھا۔ وہ ایک کو خوف کی موت مار رہا تھا اور دوسرے کو ذلت کی۔ وہ فروا کو اپنے عزیزوں کی بے چینی کی موت مار رہا تھا۔ وہ واپس آ گیا تھا اور اب واقعی جینے نہیں دے رہا تھا۔ عمر حیات رات کے اس پہر ایک بلڈنگ کے بوسیدہ فلیٹ کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک نرس بیٹھی تھی، وہی مسیح نرس جس نے عمر کے ایکسیڈنٹ کی رات حالے کو انجیکشن لگایا تھا، اور وہی نرس جس نے فروا اور مہر کے سامنے حالے سے اس کے شوہر کے متعلق پوچھا تھا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، وہ گھبرائی ہوئی تھی اور پریشان معلوم ہوتی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں عمر صاحب، مجھے مسز سلطان نے کہا تھا وہ فوٹیج اور اسپتال کا اجازت نامہ میں ان کو دے دوں، ورنہ وہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گی۔ وہ 1000 دفعہ بولی گئی بات ایک بار پھر دہرا رہی تھی۔ عمر نے کنپٹی کو انگلیوں سے مسلا۔ کوئی ایک سرا نہیں تھا جو ہاتھ آتا ہو۔ وہ اٹھا اور باہر نکل آیا۔ اگلے کچھ وقت میں وہ لیل کے گھر پہ تھا۔ لمبے صوفے پہ لیل اور سردار بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں طرف رکھے سنگل صوفے پہ نشا بیٹھی تھی۔ صوفوں کی سیدھ میں ذرا فاصلے پر ایک اسٹینڈ پہ وائٹ بورڈ لگا تھا جس پہ عمر حیات کچھ اہم نکات لکھ رہا تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، کچھ سمجھا رہا تھا، لیکن اس کے سامنے بیٹھے دونوں لوگ اس وقت غور کرنے کے باوجود کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ بورڈ پہ ایک سطر لکھی تھی، جادو اس کی منشا نہیں مجبوری تھی۔ تم دونوں کو اس لائن کا کیا مطلب سمجھ آتا ہے؟ اس نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ نشا ان سب سے بے نیاز تھی جیسے یہاں موجود ہی نہ ہو۔ سردار نے نہایت کڑوا منہ بنا کر عمر کو دیکھا۔ بھائی مجھ سے یہ پوچھ کے گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کہاں سے کتنے میں ملیں گے، انجن کیسا ہو اور گاڑی میں کون سا فیول ڈالو تو گاڑی اچھی صحت مند رہے گی، یہ مجھ سے جادو ٹونے کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ عمر نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر اس کو لعنت دی تھی جسے سردار نے سر کے خم سے وصول کیا تھا۔ اب کہ اس نے لیل کو ایک امید سے دیکھا، لیل نے کندھے اچکائے۔ الفا مجھ سے پوچھو کہ کس منسٹر کی کتنی بیویاں اور کتنی گرل فرینڈز ہیں، شہر میں کون کس کی جاسوسی کروا رہا ہے، کس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، کون اپنی بیوی اور کون اپنے شوہر کو چیٹ کر رہے ہیں، یہ مجھے کن کاموں میں گھسیٹ رہے ہو؟ میرا باپ بنگلہ دیش سے بس آیا ہی تھا، وہاں سے کوئی جادو کی ڈگری نہیں لی تھی۔ عمر نے گہرا سانس لے کر رخ موڑ لیا۔ کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ تھوڑی دیر بعد لیل کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ عمر، ہو سکتا ہے فروا نے ہی وہ ساری تصاویر لی ہوں اور بھیجی بھی ہوں۔ لیل اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ ان تصاویر کی بابت بات ہو رہی تھی جو سفیر کو اس کے نکاح والے دن موصول ہوئیں۔ میں نے فروا کی کال ریکارڈنگ نکلوائی ہیں، وہ فہیم سے کہہ رہی تھی اس نے وہ تصاویر نہیں بھیجی۔ عمر بورڈ پہ لکھی سطر پر نظریں جمائے کہہ رہا تھا، جیسے فروا تو حافظ قرآن ہے نا، وہ جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتی۔ سردار نے ناک سے مکھی اڑائی۔ عمر نے جواب نہیں دیا، وہ سنجیدہ تھا اور پرسوچ بھی۔ جب لیل کچھ یاد آنے پہ بول اٹھی، وہ ریسٹورانٹ وہ تو کافی مہنگا ہے نا، ظاہر ہے وہاں جانے کے لیے پہلے سے ریزرویشن کروانی پڑتی ہوگی، کیا تم نے 15 اپریل کی لسٹ دیکھی؟ دیکھ چکا ہوں، اس میں کچھ خاص نہیں ہے، ایک ریزرویشن سفیر کی جانب سے ہے اور دوسری حالے کی جانب سے۔ وہ اب بھی اس سطر کو گھور رہا تھا۔ لیکن حالے بھابھی تو سفیر کے ساتھ ہی گئی تھی نا، تو اس نے الگ ریزرویشن کیوں کروائی؟ اب کے سردار نے سوال کیا تھا۔ پوچھا تھا میں نے، وہ کہتی ہیں انہوں نے نہیں کروائی، یہ حسن کی شرارت ہوگی، وہ اکثر اس کے نام سے ریزرویشن کرواتا رہتا تھا، پھر اپنے دوستوں کو کھانا کھلانے لے جاتا تھا۔ اگر سی سی ٹی وی مل جاتا تو شاید کام آسان ہو جاتا، لیکن اس ریسٹورانٹ کے سی سی ٹی وی میں کوئی وائرس آ گیا تھا اور انہوں نے ساری فوٹیج ڈیلیٹ کر دی ہے۔ میں نے آس پاس کی بلڈنگ سے بھی پتا کیا ہے، ان کی فوٹیج بھی دیکھی ہے۔ وہ فوٹیج بس داخلی دروازے کی ہے، لیکن کچھ بھی قابل غور نہیں لگا، سب نارمل ہے۔ تم اس سب کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہو عمر؟ تم اسپتال جاؤ، وہاں سے کوئی سراغ ڈھونڈو۔ ہمیں معراج سلطان کا مرڈر کیس حل کرنا ہے، حالے کا اغوا نہیں۔ ہیل جھنجھلا گئی۔ عمر نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر واپس اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھا۔ چیزیں وہیں سے ٹھیک ہوتی ہیں جہاں سے خراب ہوئی ہوں۔ یہ تیسرا انسان جو مسنگ ہے، جو ساری گیم الٹ رہا ہے اور جو کھلم کھلا مجھے چیلنج کر رہا ہے۔ اس نے کنکھیوں سے بورڈ پر لکھی سطر کی جانب اشارہ کیا۔ میں اس کی گردن تک پہنچے بغیر جج صاحب کے قتل کا معمہ حل نہیں کر سکتا۔
وہ اپنے موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اگر تمہیں اس معمے کو حل کرنا ہے تو اس کہانی کے وکٹم کو ساتھ بٹھا کر کرنا ہوگا، کیونکہ کہانی کو جتنا وکٹم سمجھ سکتا ہے اتنا کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، اور اس کہانی کی وکٹم ہالے ہے۔ سردار نے ہر لفظ پر زور دے کر کہا تھا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا وکٹم میں ہوں، اور مجھ سے زیادہ اس کہانی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ بیزاری سے کہہ کر موبائل کان سے لگائے دوسری جانب جاتی گھنٹی سنے گیا۔ کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ اس نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ جادو اس کی منشا نہیں مجبوری تھی۔ اس بات کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے بیڈ پہ آڑے ترچھے سوئے پڑے حسن نے بمشکل آنکھیں کھول رکھی تھیں۔ میرا باپ ہیری پوٹر کے سیکول کا ڈائریکٹر نہیں تھا۔ بند کرو فون۔ وہ نیند میں بڑبڑایا۔ اے بکو مت، ٹاپر ہو تم، اتنے جینیس ہو اتنی سی بات کا نہیں پتا۔ اس نے گھرکا تھا۔ تم بھی تو خود کو جونیئر نیوٹن کہلواتے ہو، باتیں ایسی کرتے ہو کہ ارسطو صدمے سے مر جائے۔ خود حل کیوں نہیں کر لیتے؟ ویسے حالے سے پوچھ لو۔ ٹوں ٹوں، اس آواز کے ساتھ کال کٹ گئی۔ سال میں 4 سپلیاں لاتی ہے اس کی بہن، اس سے پوچھ لو۔ ہوں۔ وہ جل کر بولا۔ اب اس کی انگلیاں کوئی اور نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ گھنٹی بجی اور کال پک کر لی گئی۔ جادو اس کی منشا نہیں مجبوری تھی۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ بیزار لہجہ۔ اسپتال کے بیڈ پر لیٹے ہارون شاہد کی آنکھوں میں استہزا تھا۔ مدر گوتھل میری ماں تھی نا، اور ایلسا میری بیوی۔ مجھے کیا پتا یہ کیا بکواس ہے؟ حالے سے پوچھ۔ عمر نے ایک بار پھر زور سے بٹن دبا کر کال کاٹی۔ اس کے چہرے پر برہمی اور بیزاری واضح تھی۔ ایک علم والے کے لیے یہ نری موت تھی کہ اس سے کوئی سوال نہ حل ہو پا رہا ہو۔ اس نے اپنی چیزیں اٹھائیں اور دروازہ زور سے بند کرتا باہر نکل گیا۔ لیل اور سردار اس کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ شاید عمر حیات بھول گیا تھا کہ ہر انسان کا علم مختلف ہوتا ہے۔ اگر ریاضی کے طالب علم سے اردو ادب کا سوال پوچھو گے تو یہ نری زیادتی تھی۔ شاید وہ خود سے اور لوگوں سے غلط وقت پہ غلط سوال پوچھ رہا تھا۔ لیکن پھر صحیح انسان کون تھا؟ اسپتال کا پرائیویٹ وارڈ اس وقت ایک عجیب سی منحوسیت میں ڈوبا تھا۔ باہر پھیلی سیاہ رات کے برعکس اندر سفید اجلی روشنیاں پھیلی تھیں۔ کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور سارا شہر وہاں سے صاف نظر آتا تھا۔ کراچی شہر دن کے اجالے میں جتنا بھی شور کرتا، گندگی سے بھرا ہوا نظر آتا ہو، لیکن جیسے کراچی کی خوبصورتی دیکھنی تھی وہ رات کے اندھیرے میں شہر کے اجالے دیکھے، آنکھوں کو خیرہ اور اندر کے اندھیروں کو مٹاتے اجالے۔ کھڑکی کے پاس ایک سنہری آنکھوں والا مرد کھڑا تھا۔ اس کے عقب میں بیڈ پہ تکیوں کے سہارے بیٹھی ہوئی اس کی بہن بھی تھی۔ آپ چاہتے ہیں میں ایک بار پھر ذلت جھیلوں؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ یاسیت سے کہہ رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، بال بے جان، خشک اور چہرہ کھنڈر۔ مرد نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اسی طرح روشنیوں پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ میں تمہیں ذلت سے بچا رہا ہوں نیرو، تمہیں بھی اور اپنی مری ہوئی ماں کو بھی۔ تم آزاد ہو، چاہے اس رشتے کے لیے انکار کر دو، لیکن یہ ذلت ڈھکی چھپی تھی۔ آنے والی ذلت ساری دنیا دیکھے گی۔ کیا پھر خود سے نظر ملا سکو گی؟ اس کی آواز ٹھنڈی تھی، بے لچک، بے تاثر۔ پیچھے بیٹھی سبز آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس کی ہچکیاں سارے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں کیا کروں بھائی؟ کہاں جاؤں؟ میرے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جانے کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ منہ چھپانے کو کوئی کپڑا تک نہیں ہے۔ میرے نصیب میں ایسی ذلت کیوں ہے؟ وہ اب بلند آواز میں چیخنے لگی تھی۔ اس کے بھائی نے گویا کان لپیٹ لیے ہوں، آنکھیں بند کر لی ہوں۔ اس نے واقعی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ وہ اپنی بہن کی بات سن رہا تھا یا نہیں، لیکن اس کے لب بے آواز ہل رہے تھے۔ اللہ انہیں غارت کرے۔ آپ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ یاقوت نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کو جان سے مار دیں، اگر ذرا بھی غیرت ہے تو اس کو ماریں یا پھر مجھے مار دیں، لیکن میری اس سے شادی نہ کروائیں۔ یہ ظلم ہے، خدا کے لیے یہ مت کریں۔ وہ بری طرح روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ اللہ انہیں غارت کرے۔ وہ پھر سے بڑبڑایا۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ میں خود کو مار ڈالوں گی۔ میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گی۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ اللہ، کیسے لوگ ہیں یہ؟ مری ہوئی عورتوں کو بھی نہیں بخشتے۔
وہ ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے اپنے بال نوچ رہی تھی، اپنے چہرے پر زور زور سے تھپڑ مار رہی تھی۔ نور اب بھی نہیں مڑا، وہ کسی برف کے مجسمے کی طرح ساکن کھڑا رہا، آنکھیں بند کیے بڑبڑاتے ہوئے، اللہ انہیں غارت کرے۔ اب کہ وہ اٹھی تھی، پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے اس نے اپنا سارا بستر نوچ ڈالا۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس پہ گویا جنون سا طاری ہو چکا تھا۔ اس نے آج نوح کا لایا ہوا کھانا فرش پر پھینک دیا، ڈرپ اسٹینڈ کو زور سے زمین پر دے مارا، خود فرش پہ ڈھہ سی گئی۔ اللہ انہیں غارت کرے۔ سرگوشی اب بھی جاری تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یاقوت میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے اس سے محبت کی تھی، میں نے تو ہمیشہ اس کا اچھا چاہا، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اب اپنے ہاتھ زور زور سے زمین پہ مار رہی تھی، اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچے وہ آج خود کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے اسی جنونی انداز میں فرش پر گری کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور اپنے سر پر دے ماری۔ پتلا خون ایک لکیر کی مانند اس کے سر سے بہنا شروع ہوا اور پھر پھل پھل فرش پر گرنے لگا۔ نور مڑا اور اپنی سرخ آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا جسے سب سے زیادہ محبت کی تھی، جسے سب سے زیادہ چاہا تھا۔ وہ اس کے لیے بیٹیوں کی طرح تھی۔ وہ فرش پر بے دم ہو کر گر پڑی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا، پھر جھک کر اسے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ تک لایا۔ وہ خود کو چھڑوا رہی تھی، اس کی پشت پہ تھپڑ مار رہی تھی، لیکن وہ بس چپ تھا۔ اس کے لب سرگوشی کرنا بند کر چکے تھے۔ نوح نے اسے بیڈ پہ بٹھایا اور پھر خاموشی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اللہ اس سے غارت کرے گا، اس نے تسلی دی، لیکن وہ نہیں سن سکی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ نوح نے اسے نرمی سے واپس لٹا دیا، پھر ذرا فاصلے پہ رکھ کے فرسٹ ایڈ باکس کو لے آیا۔ اب وہ اس کے سر کا زخم صاف کر رہا تھا اور پھر سے دہراتا جا رہا تھا، اللہ انہیں غارت کرے۔ باہر پھیلی تاریک رات آج پہلے سے زیادہ تاریک لگی تھی۔ فجر کی اذانیں باسی ہو چکی تھیں، سورج ڈھکا چھپا سا کہیں سے نظر آ جاتا تھا۔ اپنا مکمل دیدار فی الحال اس نے ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ ایسے میں عمر حیات کے بنگلے کی چھت پہ آؤ تو حال سلطان گلابی ڈھیلے ڈھالے کرتے شلوار میں ملبوس، بالوں کو کھلا چھوڑے، اپنے آگے مٹی کے بڑے بڑے برتن رکھے بیٹھی تھی، یوں گویا تھال نما پلیٹ ہو۔ کوئی بھورے بال شانوں سے ڈھلک ڈھلک کر آگے کو گر رہے تھے۔ اس کے آگے 5 بڑی بڑی مٹی کی پلیٹیں رکھی تھیں، ساتھ ایک بڑے سے برتن میں اناج کے دانے اور ٹوٹا چاول۔ وہ چاول جن کے دانے عام چاول کے دانے کے مقابلے میں چھوٹے اور بھربھرے سے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے لیے بہترین غذا تھی۔ دفعتاً اسے اپنے عقب میں کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، اس کے سامنے وہی تھا، سیاہ آنکھوں والا مرد۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ سرمئی ٹریکنگ سوٹ میں ملبوس، شاید جاگنگ کے لیے جانے والا تھا۔ اس کی تیاری سے یہی لگتا تھا۔ یہ صبح صبح کس کی خدمات ہو رہی ہیں؟ وہ کہتا ہوا آگے آیا اور پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ پرندوں کی۔ میرے گھر میں ہمیشہ میں اور حسن ایسے برتنوں میں پانی اور اناج رکھتے تھے، وہ چہرہ پلیٹ پر جھکائے کہہ رہی تھی۔ ہمیشہ ہمارا مقابلہ ہوتا تھا کہ کس کی پلیٹ سے جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ کس کی؟ حسن کی۔ اس کی پلیٹ ہمیشہ جلدی خالی ہو جایا کرتی تھی اور اس کو بابا سے انعام ملتا تھا۔ میرے اور حسن کے درمیان مقابلہ رہتا تھا کہ کون زیادہ نیکی کرتا ہے۔ وہ بولتے ہوئے پلیٹ ہاتھ میں لیے اٹھی اور دیوار کی جانب بڑھ گئی۔ ہر ہفتے بابا ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اور ہماری نیکیاں کاؤنٹ ہوتی تھیں، اور جو جیت جاتا تھا اسے انعام ملتا تھا۔ اس نے پلیٹ منڈیر پر رکھ دی۔ عمر نے دوسری پلیٹ اٹھائی اور اس کے عقب میں جا کر کھڑا ہوا۔ آپ جھوٹ بولتی تھیں تاکہ حسن جیت جائے اور اسے انعام ملے۔ وہ پلیٹ کو منڈیر پہ رکھتے ہوئے بولا۔ ایک پل کو حالے رک سی گئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کندھے اچکائے۔ مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے واپس آئے۔ عمر نے جھک کر 2 پلیٹس اٹھائیں، ایک حالے کے ہاتھ میں دی۔ ہاں، میں جان کر ہار جاتی تھی۔ حسن کو جیتتے ہوئے دیکھنا اچھا لگتا تھا مجھے۔ بہت خوش ہوتا تھا وہ۔ مجھے حسن میرا بھائی کم بیٹا زیادہ لگتا ہے، اور مجھے سالہ کم عذاب زیادہ لگتا ہے۔ وہ ترکی بترکی بولا تو حالے ہنس پڑی۔ ان دونوں نے مزید 2 پلیٹس بھی منڈیر پر رکھ دیں۔
धूप और गर्मी के मारे परिंदों के लिए ये कोई नेमत ही थी। वैसे आप गलत कर रही हैं। इन परिंदों को कम्फर्ट्स का आदी बना देंगी। अल्लाह ने इनको पर दिए हैं, आंखें दी हैं, अपना खाना खुद ढूंढ सकते हैं। उसने इतराज किया था। आले वापस मुड़ गई, पानी के बड़े बड़े प्याले उठाए और दोबारा उसकी तरफ आने लगी। वो उसे अपने करीब आते देखता रहा। तुम्हारे पास पैर हैं तो पैदल सफर क्यों नहीं करते? उसने प्याला मुंडेर पर रखा। तुम्हारे पास 1000 ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें कंफर्ट्स देती हैं और तुम्हारे लिए ज्यादा हैं। फिर तुम क्यों उन्हें अपने पास रखे हुए हो? वो बाजू सीने पर बांधे उसके सामने खड़ी थी। उमर गौर से उसे सुन रहा था। उसने कई बार हेवन की छत पे मिराज सुल्तान को इसी तरह पानी के प्याले और दाना रखते हुए देखा था, लेकिन सवाल नहीं कर पाया था। हाले कह रही थी, किसी को कोई कंफर्ट देते हुए या उसके लिए कोई सहूलत पैदा करते हुए ये मत सोचो कि वो डिजर्व करता भी है या नहीं। सवाब और नेकी भी कोई चीज़ होती है। अल्लाह के लिए किए गए कामों के अजर वो खुद देता है। हम क्यों सोच सोच कर खुद को हल्कान करें। बाबा कहते थे, परिंदों की दुआओं में बहुत असर होता है। मैं तो बस दुआओं के लिए कर रही हूँ। उमर ने दीवार से टेक लगा ली और मुस्कुराया। आले उसको देखकर मुस्कुराई। प्यारा लग रहा हूं ना? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। जहर लग रहे हो। वो भी उसी की तरह मुस्कुराती रही। आसमान पे उतरते परिंदों के गौल और सुबह की बहती हुई हवा दिलचस्पी से उनको देखती रही। कोई वक्त था जब आपको मेरी आवाज़ पसंद नहीं थी और मेरा चेहरा बुरा लगता था। वो वक्त बुरा था, वरना तुम्हारी आवाज़ ने तो आधी रात में भी मेरे कदम जकड़ दिए थे। एक पल को वक्त थम गया। शहर की सारी आवाज़ें थम गईं। उमर को लगा कि उसका दिल भी थम गया। हाले उसे देखती रही, एकटक, पलक झपके बगैर। ये सुरमई सूट इतना क्यों पसंद है तुम्हें? हर सुबह यही पहन लेते हो। उसने पिछली बात का असर ज़ाहिर करना चाहा। इसमें ज़्यादा गोरा लगता हूँ मैं, इसलिए। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। पार्क में आने वाली लड़कियों की नज़र मुझ पे ठहर ही जाती है। ज़हर लग रहे हो। वो उसकी बातों के जवाब में बस यही बोली। हेवन चलेंगी मेरे साथ? उसकी अचानक पेशकश पे यकदम हाले सीधी खड़ी हुई, गर्दन में गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई। मेरा पेपर है। साफ जाहिर था वो उसे टाल रही थी। मैं पेपर से पहले घर ले आऊंगा। हाले ने चंद सानिए उसको देखा। वो बस संजीदगी से उसे देख रहा था। तुम क्यों हो ऐसे? कैसा? वो अब भी संजीदा था। मेरे अजीज, मेरे लोग सब मुझे कहते हैं कि कोई हाले को ना नहीं कह सकता, लेकिन एक हाले है जो तुम्हें ना नहीं कह सकती। मुझे तुमसे डर लगने लगा है। तुम मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हो। वो चुरचुरी लेकर सादगी से कहती आगे बढ़ गई। उमर वहीं खड़ा रहा, साकित, शल। उसकी आंखों की पुतलियों की हरकत साकित हो गई थी। दिल रुक रुक कर चल रहा था। कानों में कोई आवाज थी जो गूंज रही थी। मैं उसके सामने बेबस हो जाता हूँ अम्मा। वो मुझे हिप्नोटाइज कर देती है। उस पल सारे शहर में बस दिल के धड़कने की आवाज आती थी।